دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں صرف ایک آپشن بن کر رہ گئے ہیں، جبکہ دل یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص آپ کو اپنی سب سے اہم ترجیح بنائے؟ یہ احساس آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھانے لگتا ہے۔ آپ بار بار فون چیک کرتے ہیں، ان کے مختصر میسج کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا ہے: کیا واقعہ میری ان کی زندگی میں کوئی اہمیت ہے یا میں صرف وقت گزارنے کا ذریعہ ہوں؟ پھر آپ خود کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، اب زیادہ اویلیبل ہونے لگتے ہیں، اپنی پسند ناپسند چھوڑ کر ان کے مطابق بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہر وہ بات کرنے لگتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں پسند آئے گی، لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا آپ خود کو ان کے لیے بدلتے ہیں وہ اتنے ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ خود کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی قدر دوسروں کے رد عمل سے جوڑ دی ہے۔ جب آپ اپنی خوشی، اپنی اہمیت کسی اور کی توجہ سے وابستہ کر دیتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اپنی طاقت ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کشش وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان اپنی توجہ کا خود مالک ہو۔ جب آپ اپنی زندگی، اپنے مقصد اور اپنی شخصیت پر توجہ دیتے ہیں تو آپ خود بخود پرکشش بننے لگتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کی ترجیح بننے کے لیے نہ کسی کھیل کی ضرورت ہے نہ کسی چالاکی کی، صرف 3 ایسے نفسیاتی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ کو دوسروں کو متاثر کرنے سے پہلے خود کو سنبھالنا سکھاتے ہیں۔ اور جب آپ خود پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تعلقات کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا اصول: تجسس کا خلا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ ہمارے ذہن میں عجیب طریقے سے جگہ بنا لیتے ہیں؟ ہم بار بار ان کے بارے میں سوچتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سامنے موجود ہوں یا میلوں دور ہوں۔ کبھی ان کے الفاظ یاد آتے ہیں، کبھی ان کا انداز گفتگو، اور کبھی ان کی خاموشی تک ذہن میں گونجنے لگتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر وہ شخص ہمارے ذہن میں اتنا کیوں رہتا ہے۔ اس کا راز ہے تجسس کا خلا، کیوریوسٹی گیپ۔ انسانی دماغ ایک عجیب نظام پر کام کرتا ہے، یہ ہمیشہ نامکمل چیزوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ادھوری کہانی، ادھورا جملہ، ادھورا راز، یہ سب دماغ کو بے چین رکھتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک ایک سسپینس پیدا ہو جائے تو ہم بے اختیار اگلا سین دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی کہانی ادھوری چھوڑ دی جائے تو ہمارا ذہن خود بخود اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ خود ایک ایسی کہانی بن جائیں جو مکمل نظر نہ آئے بلکہ دلچسپ پہلی لگے، تو دوسرا شخص لاشعوری طور پر آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ وہ آپ کے بارے میں سوچے گا، آپ کے الفاظ کو یاد کرے گا اور آپ کی شخصیت کو جاننے کی خواہش رکھے گا۔ لیکن یہاں زیادہ تر لوگ ایک بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی کسی سے نئی بات چیت شروع ہوتی ہے، وہ اپنی پوری زندگی کی فائل کھول دیتے ہیں، بچپن کی کہانیاں، پرانے تعلقات، مستقبل کے خواب اور اپنے تمام راز۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ جلدی قریب آ جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی شخصیت کا سارا سسپینس ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب سب کچھ واضح ہو جائے تو دلچسپی ختم ہونے لگتی ہے۔ کشش ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑا سا راز باقی ہو۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، تجسس پیدا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں یا کوئی مصنوعی ڈرامہ کریں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ہر بات ایک ہی وقت میں زہر نہ کریں۔ سمجھداری یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو منتخب انداز میں شیئر کریں۔ مثلا اگر کوئی آپ سے پوچھے تم نے ویکینڈ پر کیا کیا، تو زیادہ تر لوگ فوراً پوری تفصیل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں گئے، کس سے ملے، کیا کھایا، کیا دیکھا۔ یہ جواب معلومات تو دیتا ہے لیکن تجسس ختم کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کہیں کہ میں ایک ذاتی کام پر کافی دنوں سے کام کر رہا تھا، اس میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، تو اب صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہ جواب معلومات کم دیتا ہے لیکن سوال زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اب دوسرا شخص سوچے گا، کون سا کام، کیا چیز اتنی خاص ہے، آپ کس چیز میں مصروف ہیں، اور یہی سوال دلچسپی کو جنم دیتا ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ لوگ انہی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جو ان کے ذہن میں ادھوری رہ جائیں۔ جب آپ اپنی شخصیت کو ایک مکمل کھلی کتاب بنا دیتے ہیں تو لوگ چند صفحے پڑھ کر دلچسپی کھو دیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی زندگی کو ایک دلچسپ کہانی بنا دیتے ہیں تو لوگ اگلا باب جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ کچھ باتیں ادھوری چھوڑ دینا دوسرے شخص کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ ذہنی طور پر ان کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اصول صرف رومانوی تعلقات میں نہیں، دوستی، پیشہ ورانہ زندگی اور عام بات چیت میں بھی کام کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی باتوں میں توازن رکھتے ہیں وہ زیادہ پرکشش محسوس ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگوں کو اپنی زندگی کی پوری کتاب مت پڑھائیں، صرف ایک صفحہ دکھائیں، اتنا کہ وہ خود اگلا صفحہ پڑھنے کی خواہش محسوس کرے، کیونکہ کشش ہمیشہ وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں تھوڑا سا راز باقی رہ جائے۔ اور جب آپ خود کو ایک سادہ معلومات نہیں بلکہ ایک دلچسپ کہانی بنا لیتے ہیں تو لوگ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اور یہی ہے تجسس کے خلا کی اصل طاقت۔ دوسرا اصول: اچھے احساسات کا اثر۔
کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادہ بات بھی نہ ہو پھر بھی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے ذہن کا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد انسان تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے ساری توانائی ختم ہو گئی ہو۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ ہے اچھے احساسات کا اثر۔ انسان فطری طور پر ان لوگوں کی طرف کھنچتا ہے جو اسے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرواتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے تعریف کرنا کافی ہوتا ہے، خوبصورت جملے، اچھی باتیں، لیکن حقیقت یہ کہ لفظوں کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ اصل اثر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کی موجودگی ہی کسی کے لیے خوشگوار احساس بن جائے، جب وہ شخص آپ کے ساتھ ہو تو خود کو پرسکون، محفوظ اور اہم محسوس کرے۔ اور اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے سننے کا فن۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہی سب سے مشکل ہنر ہے۔ زیادہ تر لوگ سننے کے لیے نہیں سنتے، وہ صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسرا شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں آگے کیا کہنا ہے، کس طرح بولنا ہے۔ لیکن جب آپ واقعہ کسی کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں تو سامنے والا شخص خود کو خاص محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی احساس یہی ہے کہ کوئی ہمیں توجہ سے سنے۔ جب کوئی اپنی پریشانی، اپنا خواب یا اپنی کہانی آپ سے شیئر کرے تو صرف سر ہلا دینا کافی نہیں ہوتا، اس کی بات کو یاد رکھنا اور بعد میں اس کے بارے میں پوچھنا یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ کو بتائے کہ وہ کسی پریزنٹیشن سے گھبرا رہا ہے تو چند دن بعد اس سے پوچھنا تمہاری پریزنٹیشن کیسی گئی۔ یہ سوال صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو اہمیت دی تھی، اور یہی احساس انسان کو آپ کے قریب لے آتا ہے۔ دوسری اہم چیز ہے اپنی توانائی پر قابو رکھنا۔ انسان لاشعوری طور پر دوسروں کے جذبات سے متاثر ہوتا ہے، یہ نفسیاتی حقیقت ہے۔ اگر آپ ہمیشہ شکایت کرتے رہیں، اداس رہیں یا منفی انداز میں بات کریں تو لوگ آپ کو انہی احساسات سے جوڑنے لگتے ہیں، وہ احساسات آپ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پرسکون رہیں، متوازن انداز میں بات کریں اور مشکل حالات میں بھی خود پر قابو رکھیں تو آپ دوسروں کے لیے ایک محفوظ جگہ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ وہاں واپس آتے ہیں جہاں انہیں سکون ملتا ہے۔ آپ کی توانائی ایک خاموش پیغام دیتی ہے، اگر آپ کی موجودگی میں لوگ خود کو بہتر محسوس کریں تو وہ بار بار آپ کے قریب آنا چاہیں گے، چاہے انہیں خود بھی سمجھ نہ آئے کہ کیوں۔ اور یہاں ایک چھوٹا مگر طاقتور راز بھی ہے، لوگوں کی تعریف ان چیزوں پر کریں جن کے بارے میں وہ خود غیر یقینی محسوس کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کام کے بارے میں گھبرا رہا ہو تو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ تم کر لو گے، بلکہ اگر آپ کہیں کہ مجھے تمہاری محنت کا انداز پسند ہے، تم چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے ہو، تو یہ جملہ سیدھا دل میں اترتا ہے، کیونکہ یہ صرف تعریف نہیں، یہ اعتماد کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ جب آپ بار بار کسی کے اندر اچھا احساس پیدا کرتے ہیں تو اس کا دماغ آپ کو خوشی کے ساتھ جوڑنے لگتا ہے، اور انسانی دماغ ہمیشہ اس چیز کو تلاش کرتا ہے جو اسے سکون اور خوشی دے۔ تب آپ صرف ایک شخص نہیں رہتے بلکہ ایک احساس بن جاتے ہیں، ایسا احساس جس کے ساتھ خوشی جڑی ہوئی ہو، جس کے ساتھ رہ کر انسان خود کو ہلکا، محفوظ اور بہتر محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کشش فطری طور پر پیدا ہوتی ہے، جہاں آپ کو کسی کی توجہ کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ لوگ خود آپ کے قریب رہنے کی خواہش کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آخر میں لوگ الفاظ یاد نہیں رکھتے، وہ احساسات یاد رکھتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں بھولتے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا تھا۔ تیسرا اصول، طاقت کا توازن۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ رشتوں میں ایک شخص ہمیشہ زیادہ کوشش کرتا ہے، وہ زیادہ میسج بھیجتا ہے، زیادہ کالیں کرتا ہے، زیادہ انتظار کرتا ہے، زیادہ کمپرومائز کرتا ہے اور اکثر اپنی خواہشات تک قربان کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص پرسکون، مطمئن اور بے فکر نظر آتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتے میں طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ تعلقات میں طاقت ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، اور جس کے جذبات بے قابو ہو جائیں طاقت ایسا ایسا اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے۔ جب آپ ضرورت سے زیادہ پرواہ دکھاتے ہیں، ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، ہر بات پر فوراً جواب دیتے ہیں اور اپنی خوشی کو دوسرے شخص کے رد عمل سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر رشتے کا کنٹرول ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، طاقت واپس لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو نظر انداز کریں یا جان بوجھ کر سرد رویہ اختیار کریں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو حاصل کریں۔ ایموشنل کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر احساسات ختم ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احساسات آپ کو کنٹرول نہ کریں۔ جب کوئی آپ کو ٹال دیتا ہے یا آپ کے پیغام کا دیر سے جواب دیتا ہے اور آپ اس کے باوجود پرسکون رہتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر ایک مضبوط پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی ذات میں مکمل ہیں اور آپ کا سکون کسی اور کے رویے پر منحصر نہیں۔ جب آپ جلدی میں جواب نہیں دیتے، جب آپ اپنی گفتگو میں وقار اور توازن برقرار رکھتے ہیں تو سامنے والا شخص آپ کو ایک مضبوط شخصیت کے طور پر دیکھنے لگتا ہے، اور یہی خاموش طاقت عزت کو جنم دیتی ہے۔ یاد رکھیں، طاقت کا مطلب ہمیشہ غالبانہ نہیں ہوتا، طاقت کا اصل مطلب ہوتا ہے اپنے اندر
اندر مضبوط ہونا، یعنی اگر کوئی آپ سے بات نہ کرے تو بھی آپ کا دن خراب نہ ہو، آپ کے معاملات متاثر نہ ہو، آپ کا موڈ ویسے ہی متوازن رہے۔ یہ اندرونی استحکام انسان کو نڈر بنا دیتا ہے اور یہی چیز دوسروں کو حیران کرتی ہے، آخر آپ اتنے پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایموشنل کنٹرول سیکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ رد عمل دینے سے پہلے خود کو وقفہ دیں، چاہے بات کسی پیغام کی ہو، کسی بحث کی ہو یا کسی تکلیف دہ لمحے کی۔ فوری جواب دینے کے بجائے چند لمحے رک جائیں، گہری سانس لیں اور خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا یہ رد عمل مجھے مضبوط بنائے گا یا کمزور؟ زیادہ تر لوگ اسی لمحے اپنی جنگ ہار جاتے ہیں، وہ جذبات میں بہہ کر کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جس میں بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن جو شخص خاموشی کا فن جانتا ہے وہ اکثر ذہنی کھیل جیت جاتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ اور ایک اہم حقیقت یاد رکھیں، ہر وقت آگے بڑھنا ہی طاقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی پیچھے ہٹ جانا سب سے مؤثر قدم ہوتا ہے۔ جب آپ ہر وقت دستیاب رہنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اپنی توجہ اپنی زندگی، اپنے کام اور اپنے مقصد پر لگا دیتے ہیں، تو دوسرا شخص پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی گرفت میں نہیں ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ آپ کی کمی محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ ہم اکثر ان چیزوں کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہماری پہنچ سے دور ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، دوری کا مقصد کھیل کھیلنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ذات کو مضبوط بنانا ہونا چاہیے۔ جب آپ کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے، جب آپ اپنی دلچسپیوں، اپنے خوابوں اور اپنی ترقی پر توجہ دیتے ہیں، تو کوئی بھی شخص آپ کے جذبات کا مالک نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں، اصل طاقت شور میں نہیں ہوتی، اصل طاقت سکون میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو مشکل حالات میں بھی خود پر قابو رکھتا ہے، وہی حقیقت میں سب سے مضبوط ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صرف کشش نہیں پیدا کرتے بلکہ عزت، اہمیت اور قدر بھی حاصل کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو بھولنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رشتوں میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جو زیادہ بولتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو خاموشی سے سنبھالنا جانتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے 3 ایسے طاقتور اصول سیکھے جو نہ صرف تعلقات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ پہلا اصول تھا تجسس کا خلا، کیوریوسٹی گیپ، یعنی خود کو اتنا زہر نہ کریں کہ دلچسپی ختم ہو جائے، بلکہ اپنی شخصیت میں گہرائی رکھیں جو لوگوں کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے۔ دوسرا اصول تھا اچھے احساسات کا اثر، یعنی صرف اچھا نظر آنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایسا انسان بنیں جس کے ساتھ رہ کر لوگ خود کو بہتر محسوس کریں، کیونکہ لوگ الفاظ نہیں احساسات یاد رکھتے ہیں۔ اور تیسرا اصول تھا طاقت کا توازن، یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنی قدر برقرار رکھنا، کیونکہ جو شخص خود پر قابو رکھتا ہے اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ کہ یہ اصول کسی کو قابو کرنے یا کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اصول خود کو بہتر بنانے کے لیے۔ جب آپ اپنی قدر پہچان لیتے ہیں، جب آپ اپنی توجہ اپنی زندگی اور اپنی ترقی پر لگاتے ہیں، تو لوگ آپ کے پیچھے نہیں آتے بلکہ آپ کی توانائی کے پیچھے آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کا سب سے پرکشش انسان وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خود اپنی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے کا نیا زاویہ دیا ہو تو ویڈیو کو ضرور پسند کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا اور خود کو سمجھنے کا سفر جاری رکھنا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔